اس چیز کی طرف ترغیب دلاتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے خود ذمہ دار ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، دین ہمیں فسادات سے ہٹا کر امن اور سکون کی زندگی کی ترغیب دیتا ہے۔ دین ہمیں بدعمالی سے ہٹا کر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ دین ہمیں برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اور دین اسلام چونکہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمدار ہے، اس لیے حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے مسلمانوں کے مابین صلح کا رواج نہیں رکھا، بلکہ کفار کے درمیان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا طریقہ اختیار کیا، اور کفار کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح جو ہے وہ کروائی۔ تو اس لحاظ سے ہمارا دین آج خدا کی قسم ہم لوگ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر ہر بندہ اپنی ذات کا مطالعہ کرے کہ یار میں نے دین اسلام کے کون سے پہلو پر عمل کیا ہوا ہے، کیا دین اسلام کے ہر پہلو کو، دین اسلام کے ہر حکم کو، دین اسلام کے پورے نظام کو میں نے پیٹھ کے پیچھے تو نہیں کر دیا ہوا۔ اور جب بریک بینی سے ہم لوگ مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا کو ہر معاملے میں آگے رکھ دیا، دین کو، نماز کو، روزے کو، اصلاح کو، اخوت کو، محبت کو، ایمان کو، اخلاص کو، سارے کے سارے معمولات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ کوئی اور کرے گا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع الامم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم ہو اس کی بھی مدد کرو، مظلوم ہو اس کی بھی مدد کرو۔ اب ظاہر ہے بڑی عجیب سی بات ہے، ہم میں سے بھی ہر بندہ سمجھدار ہے، یہ کہے گا ظالم کے ساتھ مل کر ہم مظلوم کے خلاف کیوں کھڑے ہو؟ یہ تو اس کی مدد ہو جائے گی ظالم کی، اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کے خلاف لڑیں تو یہ تو مظلوم کی مدد ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کی مدد کیسے کریں؟ تو قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر، فرمانوں پر کتنی خوبصورت تعلیم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو ظلم کرنے سے روک دو، ظلم کرنے سے منع کر دو، ظلم کا رستہ اس کے لیے روک دو، بدعمالی کا رستہ، گناہ کا رستہ، غلط رستہ وہ جو ہموار کرنا چاہ رہا تھا، وہ ظالم ظلم کرنا چاہ رہا تھا، تم نے اس کے رستے کو روک دیا۔ وہ ظالم غلطی کرنا چاہ رہا تھا، تم نے اس کے رستے کو روک دیا۔ کوئی انسان گناہ کے رستے پہ جا رہا تھا، تم نے اس کے رستے کو روک دیا، تو کیا کیا؟ تم نے اس کی مدد کر دی۔ یعنی جو کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے اس کو ایک بندہ پکڑ کے روک دیتا ہے، نا یہ نہیں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو بہت بڑے نقصان سے بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ بہت بڑی اصلاح ہو گئی، ہمارا معاشرہ بہت بہترین ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ظالم کی مدد اس زاویے سے کرو کہ اس کو ظلم کے قریب نہ جانے دو، اس کے لیے ظلم کا رستہ بند کر دو۔ اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کو اپنے ہاتھ سے روکو کہ ظلم نہ کرے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع الامم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم نہ کرو۔ اب یہ ہر بندے کے لیے پیغام ہے، ظلم نہ کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور مظلوم جب اپنی زبان کھولتا ہے، اب مظلوم ظاہر ہے جو مار کھا رہا ہے، جو پیٹا جا رہا ہے، جو نیچے پڑا ہوا ہے وہ مظلوم ہے،
جب وہ زبان کھولتا ہے اوپر اس کے طاقتور بادشاہ چدراٹ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، تو وہ پھر جب زبان کھولتا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ کس سے مدد طلب کرتا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظلم نہ کرو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مظلوم اپنا حق مانگے گا تو اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ کسی کا حق اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اللہ سے جب بھی کوئی بندہ مدد طلب کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو پھر جب اللہ سے اس نے اپنا حق مانگ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق ادا کر دیا تو اس ظالم کو اس کے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر اس کے قدموں میں لا کے گرا دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ظلم سے بچو، مظلوم کے ساتھ ظلم نہ ہونے دو۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا اپنے مسلمان بھائی پر اس کی آبرو یا کسی چیز کی وجہ سے اس نے ظلم کیا ہے تو وہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے۔ کسی انسان نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آج ہی معافی مانگ لے اس سے، رب معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ جب اس بندے نے معاف کر دیا فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس نہ دینار ہو اور نہ درہم ہو، یعنی پیسہ ٹکا جائیداد مال اسباب سب کچھ ختم ہو جائے کہ اس کو دے کے اس کو راضی کر لیا جائے۔ وہ وقت آ جائے گا درہم و دینار نہ ہوں گے۔ اس دن اگر ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو وہ اس کے لے کے اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیک عمل نہ ہوئے، نماز نہ ہوئی، روزہ نہ ہوا، حج نہ ہوا، زکوٰۃ نہ ہوئی، جو اس کو لے کے ظالم سے لے کر مظلوم کو دیے جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کے گناہ اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ مظلوم کے گناہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دے گا تو پھر بھی وزن بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج وقت ہے، آج تمہارے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، آج تمہارے معمولات دینیا اور دنیا اصلاح طلب ہیں، آج اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کر لو۔ آج بھائی ناراض ہے بھائی کو منا لو، آج رشتہ دار ناراض ہے رشتہ دار کو منا لو، آج قرابت دار ناراض ہے قرابت دار کو منا لو، آج محلے دار ناراض ہے محلے دار کو منا لو جس پر ظلم کیے ہوئے ہیں، زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ورنہ وہ دن آ جائے گا جس وقت نہ جائیداد ہوگی نہ نیکیاں ہوں گی، اور نیکیاں نہ ہوں گی تو دوسرے کے گناہ لے کر پھر اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں، اس وقت کیا حال ہوگا۔